बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। दावत व तबलीग के सिलसिले में ये एक चैनल है और मैं हाफ़िज़ निसार हुसैन हूँ। इस सिलसिले में आपके साथ ये वीडियो रोज़ाना कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर की जाती है। उसमें दो मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि आप हज़रात के साथ दावत दी जाए, जिससे मुराद अपनी इस्लाह भी होती है, जिससे मकसद ये होता है कि दावत का काम सारी दुनिया के इंसानों तक पहुँच जाए। दावत व तबलीग को अल्लाह पाक ने सारी दुनिया के आखिरी कोने तक इस काम को पहुंचा दिया है। अब हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब का एक वाक़या पेश आता है, उस पर मैंने वीडियोस बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियोस को 1 लाख लोगों ने देखा, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे उनको मैंने आपके साथ ज़रूर इनको शामिल करने के लिए मैंने इनको ज़रूरी समझा कि इन कमेंट्स के अंदर हम ये इस बात को देखें कि इनके अंदर लोग क्या क्या बातें लिखते हैं। एक बात मैं आपके साथ अर्ज़ करता चलूँ, पिछले साल हमारी तश्कील थी दारुल उलूम कुरंगी की। दारुल उलूम कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मदरसे में मस्जिद में दारुल उलूम कराची में जुम्मा पड़ा और जुम्मे में एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने बयान फरमाया। मुफ्ती साहब का बयान नहीं था, उनके कहने पर किसी बुज़ुर्ग ने बयान फरमाया जो बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत थी। नाम मेरे ज़हन में उनका नहीं है, ना मैंने किसी से उनका नाम पूछा। तो उन्होंने बयान फरमाया, उन्होंने कहा दरअसल हम लोग दीन इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं। जब इससे बात को उन्होंने शुरू किया तो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाकर ये हज़रत क्या फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम को दरअसल हम पसंद नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ अल्लाह की नाफरमानी 100% होती रहे और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमतें बरसती रहें। क्या इस तरह मुमकिन है? उन्होंने कहा इस तरह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारी आंखें हराम देखती रहें और हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती रहें। बोला ये मुमकिन नहीं है। बोला हम हराम इन कानों से सुनते रहें और अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर उतरती रहें। बोले ये अल्लाह का निज़ाम नहीं है। बोला कि ये अल्लाह का निज़ाम है। मुसलमान के आमाल ऊपर जाते हैं और ऊपर से अल्लाह के फैसले आते हैं। तो अब मैं आपके साथ ये कुछ कमेंट्स शेयर कर रहा हूँ, अपने मुद्दे मकसद की तरफ आता हूँ कि ये सबसे पहला कमेंट है अब्दुल हफीज़ आशमी साहब का। ये साहिब लिखते हैं, लिखाई आपके सामने है, कुछ मैं शॉर्ट पढ़ूंगा, जवाब देना मकसूद है। इनकी बात को जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। ये सवाल हैं, इनके जवाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब्दुल हफीज़ साहब ये फरमाते हैं, जिसका लबे लुबाब ये है कि हम मकतबा देवबंद फ़िक्र के ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम तो बरेलवी हैं। और ये जो है इन्होंने आगे क्या लिखा है, मकसद ये है कि हम ये देवबंदी हैं, या जो भी लिखा है आप इसको ख़ुद पढ़ लें। ये तो गुस्ताह रसूल हैं, ये तो गुस्ताह हैं। और ये जो है तारिक जमील साहब की वजह से लिखा कि लोग इनकी इज़्ज़त करते थे। आगे इन्होंने लिखा कि मरियम के कहने पर इन्होंने तारिक जमील को भी साइड पे कर दिया। भाई अब्दुल हफीज़ हाशमी साहब, आपके सवाल का जवाब ये है, आपके कमेंट्स का जवाब ये है, आप मेरी वीडियो पर तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा ये हक बनता है कि मैं आपकी बात को तसल्ली बख्श में आपकी बात का जवाब दूं। आपकी बात का जवाब ये है, आप ये कहते हैं कि हम बरेलवी हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं। इस्लामी तालीमात के अंदर अगर आपको ये तालीम सिखाई गई है तो इस तरह के ना तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर है, ना ही ये दीन इस्लाम में है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात पर आप अगर अमल करने वाले होते तो आपके ये अल्फाज बता रहे हैं कि आप दीन इस्लाम को पसंद नहीं करते। मकतबा फ़िक्र जो मकतबा बरेली के जो हज़रात हैं वो भी इस मकतबा फ़िक्र के नहीं हैं जो आपकी फ़िक्र है, क्योंकि इंसान के अल्फाज और इंसान की लिखी हुई जो चीज़ है वो उसकी ज़हनी हम आंगी और उसकी जहन के अंदर और उसके अंदर से जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उसको ज़ाहिर कर रही होती हैं। लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा बहस तो नहीं करता हूँ। मैं इस पर एक बात आपके साथ कोट करता हूँ कि मैं भी आपकी बात को इस तरह से लिख सकता था। कई कमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने डिलीट किया है। मकतबा फ़िक्र आप अगर मसलक देवबंद से आपका ताल्लुक़ है, या मसलक बरेली से आपका ताल्लुक़ है, या आप अहले हदीस हैं, या आपका जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ है, किसी भी मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन आप दीन इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं। इस्लाम के अंदर जो है इस तरह की बातें और इस तरह का काम जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस तरह की बातें करना और इस तरह के कमेंट्स करना ये इस्लामी कंटेंट के ऊपर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आगे जो है मोहम्मद B61, पता नहीं क्या नाम है, ये आप खुद देख लें। ये फरमाते हैं कि बहुत अफसोस हुआ मुझे रायवंड के बुज़ुर्गों पर,
یہ ایک کرسی پر مولانا عبیداللہ خورشید صاحب کا کہہ رہے ہیں ان کو بٹھائیں، اور ایک کرسی پر مولانا طارق جمیل صاحب کو بٹھائیں، اور پھر لوگوں سے پوچھیں کہ کس کی طرف کس کی بات کو لوگ زیادہ سنتے ہیں، تو یہ جو ہے رجحان مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کا تعلق آگے فرماتے ہیں، یہ آپ پوری بات پڑھ لیں، اب ان کے جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ تبلیغ کا کام جو ہے یہ شخصیت پرستی کا کام نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ہے، اور ان کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ پاک نے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ پوری دنیا پر جو وہ فیمس ہوئے ہیں، پوری دنیا پر اللہ نے جو ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے ان کو دعوت و تبلیغ کے کام سے عطا فرمائی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں، آپ کے ان کے کئی بیانات کو آپ اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ اب ان کی ایک ترتیب ہے، وہاں پر آدھی زندگی وقف کرنی پڑتی ہے۔ 15 دن آپ کو رائے ونڈ مرکز میں رہنا پڑتا ہے، اور 15 دن کے لیے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب کی پچھلے 5 7 سال 10 سال سے طبیعت خراب ہے، مولانا صاحب اس کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، رائے ونڈ مرکز کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، مصروفیات کی وجہ سے، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی وجہ سے وہ اس کام کو وقت نہیں دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہاں پر مشورے کے اندر بھی شریک نہیں کیا جاتا، اور ان کے بیانات بھی نہیں ہوتے۔ ایک آدمی اس ترتیب میں شامل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ اب مشورے میں بھی نہیں آئے گا، وہ اس بیانات میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ان سے سوشل میڈیا پہ کام لے رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے مسلمان اور غیر مسلم بھی ان کی بات کو بڑی شوق سے سنتے ہیں۔ اب امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی وضاحت آ گئی ہے، اس کو بھی شامل فرما رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں سعید الرحمان صاحب۔ بھائی سعید الرحمان صاحب، میں 2 چینلز جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا اور یہ مولانا یوسف جمیل صاحب کا، یہ 2 چینل ہیں جن کے سکرین شاٹ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس پر ان کی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ جتنی بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو کو لوگوں نے ڈالا ہوا یہ سب کی سب پرانی ویڈیوز ہیں، کوئی نئی ویڈیوز نہیں آئی، رائے ونڈ مرکز کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ اگر یہ وضاحت جو آپ دیکھ رہے ہیں نعیم بٹ صاحب کی طرف سے، تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے، اس کا رائے ونڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ رائے ونڈ والوں کو اس میری تردید کی، نہ میری اس تصدیق کی ضرورت ہے۔ اس کام کو، ان باتوں کو میں اپنے ذہن میں بھی ذہن نشین کر رہا ہوں، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں میں ڈال سکتا ہوں۔ اب آگے لکھتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں غزہ کے لیے تبلیغی جماعت نے کیا کام کیا۔ اب یہ ساتھ ابھی کس نے یہ کمنٹس کی ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ غزہ کے لیے مسلمان نے کیا کام کیا یا تبلیغی جماعت نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزہ کا مسئلہ کیوں بنا؟ جب مسلمان اس کام پر تھے، پورے کے پورے دین اسلام پر تھے، تو چابیاں لا کر ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی۔ جب غزہ، جب جو ہے یہ بیت المقدس مسلمان کے ہاتھ میں آیا ہے، تو وہ کن شرائط پر آیا ہے؟ کیا لڑائی سے، جہاد سے، ان چیزوں سے آیا ہے؟ نہیں، اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، یہ بیت المقدس جو ہے یہ اس کو ملے گا جو مسلمان، جب مسلمان جو ہے اپنے 100% اعمال پر آئے گا۔ اب مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی 15% پر آ چکا، اعمال کے اعتبار سے بھی 15% پر آ چکا۔ جس دن یہ 100% عمل کرنے والا دین پر بن جائے گا تو یہ چابیاں لا کر خود بخود مسلمان کے حوالے کریں گے۔ اب اس کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے نہ کوئی ایسا اعلان ہے کہ آپ جہاد کے لیے جائیں یا غزہ کے لیے آپ جو ہے ایسا کام کریں، تو اس کے لیے نہ تو ابھی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہے۔ باقی مسلمان، سارے کے سارے مسلمان اپنی دعاؤں میں غزہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس طرح کے کمنٹس سے گریز کیا کریں، اور جو ہے دین اسلام کو پسند کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین کو بڑھائیں۔ یہ 6 صفات جو ہیں، تبلیغی جو 6 صفات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ سب سے پہلے کلمہ، یہ یقینوں کا ٹھیک ہو جانا ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یقینوں کا ٹھیک ہو جانا ہے۔ محمد الرسول اللہ، ظاہری طریقوں کا ٹھیک ہو جانا ہے۔ نماز، اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے ہم بن جائیں، اس نہج پر ہماری نماز پہنچ جائے۔ دوسرا نمبر، علم و ذکر، جب آپ کے پاس دین کے کسی بھی مسئلے کا علم ہوگا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کچھ وقت زندگی کا نکال کر، دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں،
اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں۔ اور بے اکرامی والا معاملہ، اکرام کو تو آج ہم نے دوسروں کی خدمت کرنے کو سمجھ لیا۔ یہ برے کمنٹس جو ہیں یہ بھی مسلمان کی بے اکرامی ہے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، یہ 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اور 6واں نمبر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ خود دین کو سیکھنا اور سارے کے سارے دین پر عمل کرنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دوسروں تک لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اس پر میں بھی آ جاؤں، ساری دنیا کی انسانیت آ جائے، یہ فکر ہے دعوت و تبلیغ کی۔ اس فکر کو سارے کے سارے رائیونڈ کے حضرات آن کرتے ہیں، اس فکر کو مولانا طارق جمیل صاحب آن کرتے ہیں، اس فکر کو مولانا سعد صاحب لے کر چل رہے ہیں۔ سارے کی ساری انسانیت کی فکر ہو جائے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر یہ بیٹھ کر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ آپ کے قریب مراکز ہوں، ملکوں میں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، قریب مراکز ہوں، ان میں تشریف لے جائیں، آئی گئی جماعتوں کے ساتھ کچھ وقت لگائیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کے دعوت دینے کے طریقہ کار کو دیکھیں۔ اللہ پاک نے اس طریقے کو قبول کیا ہوا ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ میری زندگی میں بھی آ جائے اور آپ حضرات کی زندگی میں آ جائے، سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ 4 مہینے لگانے سے پہلے بات سمجھ نہیں آئے گی عام انسان کو۔ علماء کرام کے لیے ترتیب میں 1 سال ہے، 1 سال سے پہلے آپ کے اوپر 100 اشکال آئیں گے۔ علماء کرام سے عرض ہے سال لگا کر دیکھ لیں، جہاں پر آپ نے 15 سال لگائے، 1 سال اور اللہ کے راستے میں لگائیں، 16 سال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ 1 سال میں اللہ پاک بات کو سمجھا دیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میرا بھی 1 سال کا ارادہ ہے، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔